حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، بس مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی، مگر مشرک و کینہ والے شخص کی مغفرت نہیں کرتا، اور نہ پتہ رحمی کرنے والے کی، اور نہ پیجامہ ٹخنے سے لٹکانے والے کی، اور نہ شرابی کی، اور نہ ماں باپ کے نافرمانی کرنے والوں کی، الا ایک تو توبہ کر لے، توبہ کر لے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ماں باپ کو جا کے راضی کر لے۔ اس رات نفل نماز کے سجدے میں یہ دعا مانگے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ سنت تو اتنا ہے رات کو جاگنا، قبرستان جانا بھی مسنون ہے، لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر ہی سے بخش دیجیے مردوں کو جو کچھ پیسانے ثواب کرنا ہو، اور یا ایسے رات میں جائیے 3 بجے رات کو جب کہ قبرستان خالی ہو جائے عورتوں سے۔ نمبر 2 جو بیمانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں کرتے ہیں، چراغاں کرنا شادی حال میں ہو یا شب برات کی رات ہو، چھوٹے چھوٹے بلب جلانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے۔ حکیم الامت تھانوی اور علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج شادی حال میں اور یہ چراغاں کی یہ روایت ہندوؤں کے جاؤ دیکھو، ہندوستان میں ہندو دیوالی جیسے کرتا تھا، یہ ہندوؤں کی علامت شاعر میں سے، لہٰذا اس سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی پٹاخہ ہے، تو سمجھ لیجیے کہ فرشتے آتے ہیں اس رات میں، شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، لہذا گندک کی چیزیں ایجاد کر دو، خوب پٹاخے چھڑواؤ تاکہ فرشتے آئیں۔ شیطان بھی بڑا ہی تیز ہے، پٹاخے دل میں ڈالتے ہی لیے چھوڑو، پٹاخہ چھوڑنا، گندک کی چیزیں، یہ سب کیا دین ہو سکتی ہیں؟ چودروش کا دین سے کیا تعلق؟ بدبودار چیز، فرشتے تو بڑی چیز ہیں۔ حضرت مظہر جانانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب گولی ماری گئی اور شہید کیا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیسا مزاج ہے، کیا آپ کو گولی لگنے سے کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا گولی کی تکلیف نہیں ہے، گولی میں جو گندک تھی اس گندک کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ مظہر لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن مجھے تکلیف ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کی ہے، فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کا پیسہ دیتے ہیں فرشتوں کی بد دعا خریدتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں یہ فرشتوں کی بد دعا خریدتے ہیں، پیسہ دے فرشتوں کا اذیت پہنچے گی تو بد دعا نکلے گی۔ اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے، بس وہ بات سن لیں آپ چلے جائیں۔ چونکہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے عبادت کی رات تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات تھی، تو شیطان نے سوچا کہ عبادت یہ لوگ زیادہ نہ کرنے پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونس دو کہ اس میں ریا گڑ کا بلوا مچ جائے، اور جب بلوا مچے گا ریا کا تو یقیناً وضو نہ رہ سکے گا، عبادت کم کر سکیں گے، لہذا جلوہ اللہ کا ایسے پہلے کھلاؤ ان کو حلوہ اور پیٹ میں ان کے مچاؤ بلوا، اس کے بعد محروم ہو جائیں گے کہ نہ دیکھنے پائیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ۔ اگر 3 لفظ میرا یاد رہے گا، حلوہ بلوا جلوہ، تو آپ انشاءاللہ بالکل ہی سمجھ جائیں گے پوری تقریر کو کہ پیٹ میں جب بھر گیا خوب حلوہ تو بلوا پیٹ میں مچ گیا بلوا، اور جب بلوا وضو ہی نہ رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ، اللہ کا کیا جلوہ نظر آئے۔ اب رہ گیا بہانہ کہ میں ویس کرنے کی سنت ادا کرتا ہوں، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں آپ نے اپنائی ہیں، چہرے سے لے کر سر سے لے کر پیر تک کتنی سنت ہے آپ کے پاس؟ صرف حلوائی کی سنت کی اہمیت اور بھی ویس کرنی تابعی کی، صحابی بھی نہیں، یعنی اگر کسی صحابی کی سنت اللہ کے نبی کی سنت اختیار کرتے تو ہم کہتے چلو بس اللہ کے نبی کی کوئی سنت نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں، نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں، سونے کی سنت ان کو یاد نہیں کہ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سنت پر عمل ہے تو شب 15 کی رات کو حلوہ ٹھوس لو، کیونکہ بھائی ویس کرنے کی سنت ہے اور اس میں عشق رسول ہے۔ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے تھے تو ویس کرنی عشق رسول میں دانت توڑ دیا تھا، دانت توڑ کر کے پھر ان کی اماں نے حلوہ کھلا دیا تھا کہ میرا بیٹا نے دانت توڑ دیا عشق نبی میں، کیونکہ نبی کا دانت ٹوٹا تھا وہ حد کے دامن میں، لہذا دانت توڑ دیا تو دانت توڑے 32 دانت توڑا کر ان کی اماں نے حلوہ کھلایا۔ تو ویس کرنے کی 2 سنت مان لیجیے، میں بالفرض کہتا ہوں،
ابھی میں ثابت کروں گا کہ یہ سنت یہ تاریخ ہی غلط ہے، لیکن بالفرض یہ غلط تاریخ کو بھی مان لو تو 32 سنت انہوں نے ادا کی ویس قرنی نے نبی کے غم میں اور عشق میں۔ 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں نے حلوہ کھلایا، خود نہیں پکایا، اماں نے کھلایا، تو معلوم ہوا کہ 2 سنت ہے، پہلے 32 دانت توڑیے، اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائیں، آپ کو خود کھانے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اماں جس کی زندہ ہو وہ حلوہ پکا کے کھلا دے، اس کو رحم آ جائے۔ بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ یہ ہے عاشق، یہ ہے عاشق رسول سچے۔ 32 دانت توڑنے والی سنت ویس کرنے کی نہیں لے رہے ہیں، مگر بغیر دانت توڑے ہوئے حلوہ کھانے کے لیے آگے مقرضہ لے لے کے لوگ حلوے پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیجنے کا رسم، اور جو نہ حلوہ پکائے وہاں بھی ہو گیا۔ جیسے کہ ایک بستی میں ایک ہندو بنیے کو بھی وہاں بھی بنا دیا تھا۔ ایک خان صاحب پر قرضہ زیادہ لگ گیا، خان صاحب نے اعلان کر دیا دیکھ کم وقت اگر قرضہ معاف کرتا ہے ورنہ تجھے وہاں بھی ثابت کر دوں گا اور کوئی بائیکاٹ کرا دوں گا کہ کوئی گاہک نہیں آئے گا ہندو کو۔ خان صاحب نے ڈانٹ لگائی، وہاں ادھر کا علاقہ ہے، یو پی کے کسی بستی کا علاقہ ہے کا قصہ ہے، اس نے دیکھا کہ ایک گاہک بھی نہیں آتا، پوچھا بھائی گاہک کو کہاں چلے گئے تم لوگ، کہاں مر گئے، میری دکان میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ارے دیکھو وہ بستی کے فلانے جو ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ لالا باجی جو ہیں ہندو بنیا یہ بالکل وہابی ہو گیا، خبردار اس کی آمد۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں کہ وہابی کیا چیز ہے؟ خان صاحب سے پوچھا کیا وہابی یہ چیز ہے؟ میرا قرضہ ابھی معاف کرو، ابھی وہابیت ختم۔ اس نے کہا ارے صاحب جلدی معاف کرتا ہوں، یہ لے کے دے دیا، بھائی کھاتے بھی انکار دیا۔ خان صاحب نے دوستوں کو بلایا، دیکھو بھائی لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر دیا، اب یہ وہابی نہیں، اب سب لوگ خریدو ان سے۔ ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے، عجیب معاملہ ہے، کیا مشکل ہے؟ تو حلوہ نہ پکائے، ساری سنتیں تہجد اشراق و بابین، داڑھی بھی رکھ لیا، پیجامہ بھی رکھ لیا، ساری سنت ادا کرتا ہے، صرف حلوہ نہیں کھاتا شب رات میں، پکا وہابی ہے وہ۔